السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ میں ماسیل انسٹیٹیوٹ میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مجبوری تھی جو ایما کو روز کے کمرے تک لے آئی تھی۔ روز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا، اور ایما کا موڈ کبھی بھی بدل سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ ہاں واقعی، اس نے نظریں چراتے کہا۔ تھینک یو سو مچ ایما، تم نے میری عزت رکھ لی۔ اب مسٹر ماسیل یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں ان کی بات بھی نہ مان سکی۔ روز نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، جبکہ ایما ساکت کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی یہ جاب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس وقت اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اگلے مہینے ہاسٹل کا کرایہ دینا تھا، اس کے اپنے اخراجات تھے، وہ کہاں سے پورے کرتی؟ اس نے سوچ لیا تھا جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی وہ ماسیل کی جاب آفر قبول کر لے گی۔ اچھا بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہے؟ روز نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مذہب کو لے کر مجھ سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے حجاب یا اسکارف پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میں جب چاہوں یہ جاب چھوڑ سکوں گی۔ چوتھی یہ کہ مجھے سیلری ایڈوانس میں چاہیے اور وہ سانس لینے کو رکی۔ روز پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایما نے لسٹ تیار کر رکھی ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ تمہارا دل پھینک ٹیچر مسٹر ماسیل مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہے گا۔ اس نے اسپاٹ چہرہ لیے کہا تو روز کا نہ چاہتی ہوئی بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ اگلے دن اس نے یہ ساری شرطیں مسٹر ماسیل کے سامنے رکھ دی تھیں۔ وہ بھی ایسے ہی ہنسا تھا، بلکہ کہکا لگایا تھا۔ روز نے پہلی بار اسے کہکا لگاتے ہنستے دیکھا تھا۔ وہ سر پیچھے گرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ہنستا رہا تھا۔ مجھے تمہاری دوست کی ساری شرطیں منظور ہیں، ہاں البتہ ہو سکتا ہے آخری شرط میں فاصلہ 5 فٹ سے تھوڑا کم ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھا اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلا گیا۔ مسکراہٹ نے دیر تلک اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا تھا۔ مہربانوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایمان کے ذہن سے عبدالقاقس تھوڑا مدھم ہوا، لیکن وہ اسے بھول ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم جن حادثات سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہی حادثات آنے والے وقت میں کسی سانپ کی صورت پھن پھیلا کر ہمارے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ڈر اب اس کے سامنے حقیقت کی صورت مجسم تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ مہربانوں کے لیے گھر والوں نے غلط لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ جلدی میں انہوں نے مہربانوں کی زندگی خراب کر دی تھی۔ مہربانوں کا شوہر کوئی نیک شریف لڑکا نہیں تھا۔ یہ بات مہربانوں کو شادی کی پہلی رات ہی اس کی باتوں سے پتہ چل گئی تھی، اور ایمان مہربانوں کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ وہ خوش نہیں تھی۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی کہ شادی کے دن تو ایمان کو اتنا ٹائم نہیں ملا تھا کہ مہربانوں کے شوہر سے بات کر سکے۔ البتہ جب وہ اسے لینے گئی تو مہربانوں کے شوہر کی نظریں اس پر گڑ سی گئی تھیں۔ ایمان ایک لڑکی تھی، وہ اپنی طرف اٹھنے والی بری نظر کا مفہوم سمجھتی تھی۔ مہربانوں کا شوہر مہربانوں کو چھوڑ کر ایمان پہ زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ایمان جب محسوس کیا تو اس کے چہرے کے نقوش تن گئے، اور اس نے اب مہربانوں کے شوہر کو بھائی کہہ کر بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مہربانوں کا شوہر بار بار اسے کہہ رہا تھا، سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جو آدھی گھر والی اس قدر دلکش ہے۔ ایمان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل تو کیا تھا سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے، لیکن وہ بے بس تھی۔ مہربانوں کی نظریں التجائیاں تھیں کہ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا۔ اور پھر اس رات ایمان کی نفرت مردوں سے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، ساری عمر اکیلے گزار لے گی، لیکن اپنی زندگی میں کسی ایسے مرد کا اضافہ ہرگز نہیں کرے گی۔ پر تقدیر ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کھائی سے بچتے بچتے ہم کنویں میں گر جاتے ہیں، اور تقدیر نے شاید ایمان کے لیے حد سے زیادہ برا سوچ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے اسے سگریٹ پینے سے کیوں روکا، لیکن میں نے ایسا کیا۔ پہلی بار میں نے دل کی کوئی بات مانی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا وہ سگریٹ خود کو سلگانے کے لیے پیتی ہے، ورنہ شاید اسے سگریٹ سے نفرت ہے۔ اس کے ہاتھ جب سگریٹ کی جانب بڑھ رہے تھے اور جب اس نے لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلائی تو وہ کانپ رہے تھے۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میرا دل کیا تھا میں وہاں سے غائب ہو جاؤں، وہ لڑکی دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکوں۔ عبداللہ آج عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ آج تک جانے کتنی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا، اور اب وہ کسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ وہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں اسے وہ لڑکی اپنی جیسی لگی تھی۔ اسے تو لوگوں کو زج کر کے انہیں درد پہنچا کر مزہ آتا تھا۔ اس نے تو اپنے ہی بھائی کو کئی بار بہت بری طرح چوٹ پہنچائی تھی، پر یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ رک گیا تھا۔ لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ کسی ایسے بے نام سفر پر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔
چنانچہ اس نے اگلے دن شولی کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، ڈیوٹی جوائن نہیں کر پائے گا۔ شالی نے اسے کتنی ہی مرتبہ فون کیا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا اور پھر اس نے نمبر ہی بند کر دیا۔ وہ عبدل تھا، اسے زنجیریں نہیں پسند تھیں، وہ آزاد پرندہ تھا، قید ہو کر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ 2 دن تو اسی کشمکش کا شکار رہا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ افریقہ کے دورے پر نکل گیا۔ اگلے دن ایما کا ماسیل انسٹیٹیوٹ میں جاب کا پہلا دن تھا۔ ماسیل صبح سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 بجے وہ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر دل اپنی تمام یاسیت کے ساتھ جاگ اٹھا تھا، جبکہ ایما کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ جب ماسیل کے اسسٹنٹ نے اسٹوڈنٹس سے اس کا تعارف کرایا تھا تو سب ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ باقیوں کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں یہ تو ہونا ہی تھا۔ شاید کوئی بھی ایما کی ماسیل سے پہلی ملاقات نہیں بھولا تھا جو سب کے سامنے ہوئی تھی۔ مارتھا نے ہی اسے سارا کام سمجھایا تھا اور اسٹوڈیو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ماسیل کو اس کے فاصلے پر رہنے والی شرط یاد تھی، اس لیے وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایما پہلے بھی جاب کر چکی تھی، اس کے پاس تھوڑا اعتماد تھا جسے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی اس نئی جاب کا آغاز کر چکی تھی۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب اسٹوڈنٹس کی کلاس ہو رہی تھی وہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنا چکی تھی کہ اسے اپنا کام کیسے کرنا تھا۔ ایڈوانس سیلری اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کام کرنے ہی آئی تھی، اس سے اپنی روزی کو حلال کرنا تھا، اس لیے تندہی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ آج ابھی تک اس کا سامنا ماسیل سے نہیں ہوا تھا اور وہ اس بات پر دل ہی دل میں مطمئن بھی تھی۔ وقت جتنی سست روی سے بہتا ہے اتنی ہی تیزی سے بھی گزر جاتا ہے۔ دادا ابو کی وفات اور مہربانوں کی شادی سب گزر گیا تھا۔ وقت پھر سے اپنے معمول پر آ گیا تھا اور پھر اس دن اس کی ٹکٹ بھی آ گئی۔ وہ کئی لمحے ٹکٹ کو ہاتھ میں تھامے کھڑی رہی۔ کیا واقعی وہ اس کی ٹکٹ تھی؟ وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ محنت پر یقین رکھتی تھی، وہ خاموشی سے محنت کرتی تھی اور پھر انعام کو اللہ پر چھوڑ دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے خاموشی سے سب کیا تھا۔ اسے اپنی کامیابیوں کو ظاہر کرنا نہیں پسند تھا۔ رزلٹ کے بعد اس نے اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ دادا ابو کی وفات نے اس کا جانا ملتوی کر دیا تھا، پھر اب اسے جانا تھا۔ جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی امی سے دور جانے والی ہے تو اس کا دل کیا وہ ٹکٹ پھاڑ دے، وہ کہیں نہ جائے، بس اپنی ماں کی آغوش میں چھپی رہے۔ اسے پہلی بار خوشی سے زیادہ غم محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ پیسے لگا چکی تھی۔ سب کچھ خیر خیریت سے اس کی توقع سے بڑھ کر جلدی ہو گیا تھا اور اب وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ ایسی حالت سلمہ بیگم اور حمیزہ کی تھی۔ سلمہ بیگم اس کی کامیابی پر خوش تھیں لیکن اس سے زیادہ دکھی ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ پورے گھر میں تو کیا، پورے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ ایمان اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی تھی۔ خوش والے تو 1-2 ہی تھے، جبکہ باقی سب نے طنز و تشنیع سے کام لیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی وہ، جو اپنی ہی خواہش کے پورا ہونے پر روتی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اب بے ایمان ہو چکا تھا۔ عجیب سا خوف دل میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے جانے کی وجوہات میں پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ اسے تلاش تھی اپنی ذات کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کی ذات سے وہ تمام ڈر خوف دور کر دے جو اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اس رات وہ جشن منانے کی بجائے روتی رہی تھی اور پھر صبح تک وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس سے اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینا تھا اور اس سے اچھا موقع اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ وہ اب جانے کو تیار تھی، چاہے اس کا دل نہیں تھا، پر اسے جانا تھا، اسے لازمی جانا تھا۔ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تقدیر کبھی کبھی بڑی بے رحم ہو جاتی ہے، یہ ایمان ابھی تک نہیں جانتی تھی۔ پتہ میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں مس ایلف، میں نہیں جانتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے وہ لڑکی مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ وہ گلاس ونڈو کے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ چاروں جانب سرد جامد برف تھی اور اس برف سے زیادہ وہ کیچڑ خطرناک تھا جس میں وہ لڑکی دھنس جاتی تھی۔ دلدل کی طرح کا وہ کیچڑ اسے نگل لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے سامنے بیٹھا لڑکا بولتا جائے، جو گلاس ونڈو سے باہر آسمان پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی لیکن اس لڑکی کی اذیت اور تکلیف میری سانس بند کر دیتی ہے۔ اس کے بیگ پہ لکھا وہ RJ، اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا اور اس کی وہ پکار جب وہ عبدل عبدل چلاتی ہے، یہ سب مل کر مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کو کافی ہے۔ وہ واقعاً خوابوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایلف جانتی تھی وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ چیزوں اور باتوں کو خود پہ سوار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس تبھی آتا تھا جب کوئی ضروری، بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہو، اور اب وہ الجھا ہوا تھا، حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سمجھ نہ پائی تھی یہ ماجرا کیا تھا۔
البتہ ایک بات نے الف کو چونکا دیا تھا، RJ نام کا وہ بیگ۔ وہ ایک دم سے بولی، کیا تمہیں وہ بیگ یاد ہے؟ وہ الف کی بات سن کر سیدھا ہوا اور پھر سوچنے لگا۔ ہاں، وہ بیگ مجھے تمام جزیات سے یاد ہے، اس نے بتایا تو الف اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جلدی میرے ساتھ چلو، وہ کچھ پر اسرار انداز میں بولی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کیا ہوا مس الف؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیگ کا سراغ لگانے کہ اس کا مالک کون ہے، اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ بھلا پہیلیاں اتنی جلدی سلجھ جاتی ہیں کیا؟ راز اتنی جلدی نہیں کھلتے، اور یہ بات وہ دونوں شاید نہیں جانتے تھے۔ تھینک یو مس ایما۔ وہ چھٹی کے وقت اس کے پاس آیا۔ ایما جو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی، اس سے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو والی کوئی بات نہیں مسٹر ماسیل، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو مجھے یہ جاب اپنے فائدے کے لیے کرنی تھی۔ وہ شفاق تھی اور اس کی یہ بات ماسیل کے چہرے پر کئی سائے لہرا گئی۔ وہ ایما سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ویل، آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں خود اسے جاب آفر ہرگز نہ کرتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھاتے بولا، آ جائیں، باہر موسم اچھا ہے، میں خود آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ شاید اپنے تاثرات چھپا رہا تھا، اس کی آواز میں اب پہلے جیسا جوش نہیں تھا۔ ایما خاموشی سے اس کے پیچھے آفس سے باہر نکل آئی۔ باہر موسم واقعی اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں فرد بخش رہی تھیں۔ تو آپ نے یہ جاب مجھے کیوں آفر کی؟ وہ اب لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کے ایک جانب اسٹوڈیو تھا اور دوسری جانب لان۔ اس کی بات پر کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ ہولے سے بولا، شاید اس لیے کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ وہ صاف کو تھا، وہ کبھی اپنے جذبوں کو لے کر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائی، عجیب سی کشمکش تھی، وہ اسے کیوں اچھی لگی تھی اور یہ کس طرح کا اچھا لگنا تھا؟ آپ کو میں اچھی لگی ہوں یا میرا جسم؟ اس کے سوال پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میں اور تمہارے جسم میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر آیا تھا۔ شاید وہ نازک سراپے والی لڑکی کو آپ کہہ کہہ کر تھک چکا تھا، وہ تم کہہ کر اپنائیت جتانا چاہتا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میرا جسم ہے، وہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے وہ میں ہوں۔ سادہ سے لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا لیکن سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ لڑکی الگ تھی، انوکھی تھی شاید، اور تبھی وہ اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان جسموں کی مجھے کبھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن اس نے کہا نہیں، بس پوچھا، اپنی اس بات کی وضاحت کر دو، تم اور تمہارا جسم الگ کیسے ہیں؟ آپ اپنا جسم کہاں سے لائے ہیں؟ وہی جسم جس کے اندر آپ اس وقت ہیں، اور یہ مت کہیے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے آپ کے پاس ہی تھا، کیونکہ شاید پھر آپ کو اپنے جسم کا پتہ نہیں۔ اس میں جو مالیکیول اور ایٹم ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اجزاء جذب کرتے ہیں، کچھ دیر یہ استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ جھٹ جاتے ہیں، سانس یا منہ سے نکل جاتا ہے۔ آج سے 1 مہینے بعد آپ کے جسم کا بڑا حصہ وہ نہیں ہوگا جو آج ہے۔ کسی پانی کی لہر کی طرح آپ ایک عارضی ترتیب ہیں۔ ہر سیکنڈ میں آپ کے جسم میں خون کے 20 لاکھ نئے خلیے بن رہے ہیں۔ روز ہزاروں میل لمبا نیا DNA بن رہا ہے۔ جسم کے اربوں خلیے مر رہے ہیں اور نئے ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ خون 4 ماہ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ جلد 2 ہفتے میں مکمل طور پر بدلی جاتی ہے۔ معدے کی لائننگ 5 روز میں بدل جاتی ہیں۔ جگر کبھی اپنی سالگرہ نہیں مناتا۔ ہڈیاں بھی کنکریٹ جیسے سٹرکچر نہیں، یہ بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ایک ایک عضو کو الگ الگ دیکھا جائے تو آپ اور میں اپنی عمر سے بہت چھوٹے ہیں۔ جو خلیے جلد تبدیل ہو جاتے ہیں ان کا مسئلہ زیادہ تقسیم ہونے کی وجہ سے تقسیم کی غلطی ہونے کا زیادہ امکان ہے، یعنی تقسیم کے دوران غلطی۔ جو دیر تک رہتے ہیں، خلیوں کو نقصان پہنچانے میں جہاں ریڈیشن یا ٹاکسن ہے، وہاں ایک بڑی چیز آکسیجن ہے۔ جسم میں ہونے والی کیمیائی عوامل میں آکسیجن آزاد ریڈیکل پیدا کرتی ہے جو غیر مستحکم مالیکیول ہیں اور ایسی کیمیائی ری ایکشن کر سکتے ہیں جو DNA میں مداخلت کر سکتے ہیں اور خلیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بروگلے کے مطابق اگر آپ آکسیجن سے بچ سکتے ہیں تو دیر تک جوان رہ سکتے ہیں۔ آکسیجن ہمیں زندہ رکھتی ہے، آکسیجن ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے۔ وہ الگ ہی نہیں، وہ حیران کن بھی تھی۔ شاید وہ کافی کچھ پڑھ کر آئی تھی۔ وہورا نے کہا ہے کہ جسم کے مادے زیادہ تر ہوا سے آتے ہیں۔ یہ زمین کی سائیکلوں کا نتیجہ ہے۔ 1945 کے بعد اگلے 20 سال تک فضا میں کیے جانے والے ایٹمی تجربوں نے دنیا کی فضا کو تبدیل کر دیا۔ اس فضا نے ہم کو بدل دیا۔ تابکار عناصر جسموں کا حصہ بن گئے۔ یہ ٹوٹتے جاتے ہیں لیکن عناصر جسم میں رہ جاتے ہیں۔ ان کو وقت میں ٹریک کر کے عناصر کے جسم میں رہنے کا ٹھیک وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کاسمک شعاعیں فضا کی بالائی تہہ میں کاربن 14 بناتی ہیں۔ یہ ہر وقت تازہ ہوتے ہوئے جسم کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ پرانی باقیات سے کسی کے مرنے کا وقت اسی بنیاد پر نکالا جاتا ہے کہ مردے اپنے جسم کو روز تبدیل نہیں کر سکتے۔
ہمارا ہر وقت نیا ہوتا جنم جہاں تر و تازہ رکھتا ہے، وہیں یہ ہماری قسمت لکھتا ہے۔ ریپلیس ہونے والا یہ عمل بہت ہی کم غلطیاں کرتا ہے، اتنی کم کہ ہمارا بنایا ہوا بہترین سے بہترین صنعتی پروسیس بھی اس سے کہیں زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن یہ عمل خود بھی مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں۔ مزمل ہوتے کبھی، بالوں میں اترتی چاندی، کینسر، سب اس دوران جوان ہونے والی عمل کا نتیجہ ہیں۔ سال گزرتے ہیں، خلیے ضرور اکٹھا کرتے ہیں، جسم کے آزاد ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب قصہ تمام، یہ باری اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس انتہائی پرفیکٹ عمل میں ہونے والی کبھی کبھار کی غلطی، کیا یہ اس عمل کی خامی ہے؟ نہیں، یہی اصول تو زندگی کی رنگینی کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ بے رنگ ہوتا ہے اور سب کچھ ایک سا۔ ایک خلیے سے دوسرے میں کاپی کے دوران ہونے والی غلطیاں ہی تو ارتقاء کے عمل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سب کچھ بس پہلے خلیے کی طرح ہی رہ جاتا، اس کے علاوہ کچھ بھی کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ اربوں سال سے جاری اس کمال کے کھیل نے آج کی دنیا بنائی ہے۔ آج کی زندگی کا ہر رنگ روپ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے تو یہ محض محاورہ نہیں، ہم اربوں سال سے زندگی کے اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے عمل کے دوران ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ ہیں۔ اس کا ذہن چکرا گیا تھا، انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، یہ جملہ کتنی بار سنا تھا اس نے، پر آج اس کا اصل معنی سمجھ میں آیا تھا کہ انسان کے سیل اس کے اندر ایسی غلطی کرتے ہیں جو اسے الگ بنا دیتی ہے۔ کہیں دور ایک کچھ الفاظ گونج اٹھے تھے جس میں سلفائڈ سب سے واضح تھا۔ مٹی سے لے کر مٹی ہونے کے درمیان کے وقت کی خوبصورت چال، بدلتے مادے کی یہ عارضی ترتیب، یہ آپ کا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، اور اس ترتیب پر بیتے تجربوں اور ان کی یادوں، اس سے ابھرتی سوچوں کا تسلسل، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا اصل ہے۔ اور میں نظر نہیں آتی، مجھے چھوا نہیں جا سکتا، نہ آپ کسی کو نظر آئیں گے، نہ آپ کو چھوا جا سکے گا۔ یہی فرق ہے میرے جسم اور مجھ میں۔ وہ کہہ کر رکی اور ماسیل کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ایما نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، کسی مجسمے کی مانند، ایسا مجسمہ جس نے کوئی ناقابل بیان چیز دیکھ لی اور پھر وہ حیرت اس کی آنکھوں اور چہرے پر رہ گئی ہو۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا سلفائڈز ایسے ہی لوگوں کو ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایما کی باتیں سن کر اسے چند دن پہلے روح پر پڑھا جانے والا وہ آرٹیکل یاد آیا تھا جو کسی ایمان بنت عبداللہ نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، روز کا فون آیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر مجھے اب جانا ہوگا، وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھی، وہ بھی اختیار بولا تھا۔ سنو، کیا تم ہی ایمان بنت عبداللہ ہو؟ اس کی پکار پر وہ رکی اور پھر پلٹ کر دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ایمان ہوں، وہ کاندھے اچکا کر کہتی جا چکی تھی جبکہ وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ ماسیل کو حیران چھوڑ کر آئی تو روز اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ ایما کو دیکھتی ہی وہ اس کی جانب لپکی، وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ایما اور ماسیل کے تعلقات تھوڑے خوشگوار ہو جائیں۔ کیا کہہ رہے تھے مسٹر ماسیل؟ اسے دیکھتے ہی روز نے پوچھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا یہ ٹیچر دل پھینک ہے، ایما نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ نہیں مسٹر ماسیل، بالکل بھی ایسے نہیں ہے، روز نے تڑپ کر صفائی دی۔ ہاں ہاں، ہر سال گنگا نہا کر آتے ہیں، ایما جل کر بولی تو روز نہ چاہتی ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ ویسے ایما غصہ تمہارے ناک پہ دھرا رہتا ہے، کیا اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ مس روز ہے جو میرے سر پر سوار رہتی ہے، وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی۔ روز کا چھت پھاڑ کھینکا گونجا تھا اور پھر وہ دیر تک سے ہنستی رہی۔ کائنات ایتھر سے بھری ہے، یہ شفاف ہے اور تبدیل نہ ہونے والا ہے، نہ سرد ہے، نہ گرم، نہ خشک ہے اور نہ گیلا۔ زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کے گرد مادی کرے ہیں، کائنات کرے کی شکل میں اور محدود ہے، اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں کے تصورات موجود ہیں، خالی کوئی شے نہیں ہو سکتی، خلا غیر فطری شے ہے۔ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی، ہاتھ میں مگ تھامے وہ کسی میگزین کی ورقگردانی کر رہی تھی۔ ارادہ چائے کے بعد پڑھائی کرنے کا تھا، اچانک اس کی توجہ کائنات کے لفظ نے کھینچ لی اور وہ ان چند لائنوں کی پر اسراریت میں اس قدر الجھ گئی کہ اپنی چائے تک بھول گئی تھی۔ گلاس ونڈو پر بہتا بارش کا پانی بھی اس کی توجہ نہیں کھینچ پایا تھا۔ کائنات ایتھر سے بھری پڑی ہے، وہ پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی، جانے وہ کتنی دیر اسی میں الجھی رہتی جب اس کے موبائل پر ہونے والی تھرتھراہٹ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر سے آنے والے میسج نے اس کی توجہ کھینچی۔ بے ساختہ اس کی پیشانی پہ بل پڑے تھے، لیکن جب اس نے میسج دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کس دنیا سے آئی ہو؟ اور پھر جیسے میسیجز کی لائن لگ گئی۔ اب تک کہاں تھی؟ پتہ ہے کتنے سالوں سے تمہاری تلاش میں تھا، کیا تم میری الجھنیں دور کر سکتی ہو؟ میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کون تھا وہ شخص جو اسے پاگلوں کی طرح میسیجز کیے جا رہا تھا؟
یقین کرو مجھ سے ٹائپنگ نہیں ہوتی، مجھے ٹیکسٹنگ کرنا نہیں پسند، میسج لکھتے وقت میری جان جاتی ہے، لیکن میں رہ نہیں پایا۔ ہو از دیئر؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا، جسے تم آسیل کے نام سے جانتی ہو۔ اس جواب پر وہ ساکت رہ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا تھا کہ غصہ کرے یا کچھ اور۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی پروفائل فوٹو بھی شو ہو گئی تھی۔ مسٹر ماسین، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ جان چھڑا کر آف لائن ہو چکی تھی، بنا یہ سوچے کہ کوئی ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم اٹھا چکی تھی۔ دل بھاری تھا، آنکھیں بوجھل تھیں، جانے کا دل نہیں تھا پر اب اسے جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھی، اسے صرف چھوڑنے 2 ہی لوگ آئے تھے، ایک سلمیٰ بیگم اور دوسرا حمیزہ۔ ان کی علاوہ اس کی زندگی میں تھا ہی کیا؟ حمیزہ رو رہی تھی، اسے پچھلے 3 دنوں سے بخار تھا، ایسی کچھ حالت ایمان کی بھی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے ہو رہا تھا، پہلی بار بیٹی کو خود سے دور بھیج رہی تھی۔ انجانی وسوسے دل کو گھیرے کھڑے تھے، لیکن اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ فلائٹ میں بھی وقت باقی تھا۔ وہ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے درمیان میں بیٹھی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ چھننے والا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے سلمیٰ بیگم نے بولنا شروع کیا تھا، ان کی آواز نم تھی اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں تمہاری طرح پڑھی لکھی نہیں ہوں ایمان، اور نہ مجھے کتابی باتیں آتی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ مائیں اپنی بیٹیوں کو کون سی نصیحتیں کرتی ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سب سے الگ بیٹی دی ہے، جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گی کہ تم صرف میری بیٹی نہیں، ایمان بھی ہو، اس میں کبھی بے ایمانی مت کرنا۔ اور ایمان تو جیسے ان کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ سلمیٰ بیگم کی باتوں میں الجھی رہی تھی، پھر وہ تڑپ کر ان کے گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کا ایسا دور چلا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حمیزہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپ مت جائیں نا، میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ اور ایمان اسے خود سے لپٹائے ہوئے تھی۔ میں جلدی واپس آؤں گی اور روز ویڈیو کال کروں گی، وہ اسے پوری تسلی دے رہی تھی، لیکن اپنا دل تھا کہ کہہ رہا تھا، واپس پلٹ جاؤ، آگے مت پڑھو، پر وہ قدم بڑھا چکی تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور سامان اٹھاتے کہا، جلدی جلدی چلو۔ اس وقت وہ دل پہ پتھر رکھے کھڑی تھیں۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بہتر تھا بیٹی کو خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ ایمان نے بیگ کندھے پر ڈالتے کیری تھامتے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، جن کا عکس آنکھوں میں ابھرنے والے نمکین پانی میں کہیں دھندلا سا گیا تھا، اور پھر وہ ہاتھ ہلا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔ دونوں کو لگ رہا تھا انہوں نے ایمان کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بھیج دیا تھا۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہی تھیں جب تک فلائٹ ٹیک آف نہیں کر گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے ڈھیروں دعائیں کی تھیں، حمیزہ بھی اپنے نازک ہاتھوں سے اپنی بہن کے لیے دعا ہی مانگ رہی تھی۔ جب جہاز بھی آنکھوں سے دور چلا گیا تو وہ دونوں واپس پلٹ گئی تھیں، اور ایمان جو جانے کتنے عزم لے کر گئی تھی، نہیں جانتی تھی آنے والا وقت اس کے حق میں اچھا بھی تھا یا نہیں۔ گھر والوں سے دوری اور پہلی دفعہ کا ہوائی سفر۔ وہ جب ویلنسیا پہنچی تو اسے لگا تھا جیسے اس کی ساری جان نکل چکی تھی، آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں۔ یہاں نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ ایمان کو لگا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے، اس کا دل تنگ پڑنے لگا تھا، حالت عجیب ہو چکی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے شہر سے ہی نہیں بلکہ اپنے ملک سے دور آئی تھی۔ دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ایمان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اسے اگر موقع ملا تھا تو اپنی زندگی جینی چاہیے تھی، لیکن وہ دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ٹیکسی والے کھڑے تھے، اس کے پاس ایڈریس بھی تھا، پر اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے نہ تو ویلنسین زبان آتی تھی اور نہ ہی اسپینش۔ بڑی مشکلوں کے بعد جا کر اسے ایک بوڑھا ٹیکسی ڈرائیور ملا تھا، جس سے اس نے موبائل سے ہاسٹل کا ایڈریس بتایا، اور پھر وہ اسے لے کر ہاسٹل کی جانب رواں ہو گیا۔ اس نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہیں اسے خوف بھی تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہیں اور نہ لے جائے یا اسے لوٹ نہ لے، اس لیے وہ باقاعدگی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ زندگی تجھ سے گزارش ہے، میرا حال تو دیکھ، اور کتنا تو رلائے گی رلایا ہوا شخص۔ وہ دیوار سے چپکی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دبا تھا، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگتی تھی۔ یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا نا کہ جو لڑکی دل و جان سے اسے چاہتی تھی، وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ڈرتی تھی یا اس سے نفرت کرتی تھی، یہ وہ نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے سامنے جانا اسے تکلیف دینا تھا، اس کی رگ رگ کو کاٹ کر اذیت بھر دینا تھا۔ اور ایک انسان کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت گنوا دے۔ اپنی ساری زندگی کا سرمایہ جب ایک انسان کھو دیتا ہے، تب وہ نہ رو پاتا ہے نہ ہنس پاتا ہے، وہ بس لب بھینچتے اذیت سہتا ہے، اور وہ سہ رہا تھا۔
جتنی تکلیف وہ معصوم لڑکی کو دے چکا تھا اب اس کا ازالہ بھی تو کرنا تھا۔ شیشے کے اس پار دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود کو وہ اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا بڑبڑاتی تھی، اور پھر جب کافی دیر غور کرنے پر اسے سمجھ آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ اسے سکتے ہوئے ایک ہی لفظ پکار رہی تھی، ماں ماں۔ اگلے دن وہ انسٹیٹیوٹ گئی تو جیسے ماسیل اسی کا منتظر تھا وہ کلاس سے پہلے اس کے آفس پہنچ گیا۔ سوری اگر تمہیں میرا میسج کرنا برا لگا تو، وہ دراصل میں خود کو روک ہی نہیں پایا۔ وہ معذرت کر رہا تھا اور یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ بس اس سے ہی معذرت کرتا تھا۔ وہ جھک جاتا تھا صرف اور صرف اس لڑکی کے سامنے جو اسے عجیب لگتی تھی۔ اٹس اوکے، میں بزی تھی، جواب نہیں دے پائی، ایما اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایما کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری محسوس کی تھی جسے وہ دبا گئی تھی، پر ماسیل کی نظروں سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ ماسیل کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ کیا اس کا وجود نظر انداز کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا کوئی لڑکی اس کے میسج کرنے پر بھی غصہ کر سکتی تھی؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے ایمان کے وجود کو نظروں کے حصار میں لیتے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ سوری، ایما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو تمہیں مجھ سے اتنا دور رکھتی ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ سرخ ڈورے رت چکے کا پیغام سنا رہے تھے۔ ایما کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ ماسیل کو کیا جواب دے۔ آپ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں مسٹر ماسیل کہ آپ کی یہ جاب آفر قبول کر کے میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر لب بھینچے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ ایما نے رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اسٹوڈیو بھی نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی کلاس ہو رہی تھی، لیکن اسے جانا تھا اور پھر وہ چلی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل نظر انداز کیا تھا اور دونوں اپنا کام پوری توجہ سے کر رہے تھے۔ کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی ماسیل چلا گیا تھا۔ وہ آج اس کے لیے نہیں رکا تھا۔ ایما کو اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتی واپس آ گئی۔ روز اسے جانے کیا کیا بتا رہی تھی، لیکن وہ بس غائب دماغی سے ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ رات کو بھی ماسیل نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ جہاں اس نے شکر ادا کیا تھا وہیں اسے تھوڑا افسوس بھی تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو لے کر الٹی سیدھی باتیں کریں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ماسیل کو اس کی حد میں رکھے، اور اسے یہ کام اچھے سے آتا تھا۔ بارش کیسے تیز ہوئی ہے، آدھی رات کا سناٹا ہے، آنکھ اداسی میں ڈوبی ہے، خواب بھی چھپ چھپ کے تکتے ہیں، خوشبو کچھ مانوس سی ہے اور دل بکھرا بکھرا سا ہے۔ شیشے کی ان دیواروں کے پار افق ہے اور دعا، جب تک لوٹ کر آئے گی شاید میں ہو جاؤں راکھ۔ تم پاگل ہو گئے ہو ماسیل، اتنی شدید بارش میں تم بنا چھتری کے گھوم رہے ہو، جانتے ہو نا موسم بدل رہا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ شنایا کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور خفگی بھی۔ کوئی 20 بار فون کرنے کے بعد ماسیل نے اس کا فون اٹھایا تھا۔ اسے یہ خبر مارتھا نے دی تھی کہ ماسیل طوفانی بارش میں بنا چھتری اور برساتی پہنے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سنتے ہی شنایا کا دماغ گھوما تھا۔ وہ تب سے اسے فون کر رہی تھی اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا وہ پھٹ پڑی تھی۔ ٹھنڈ؟ کس نے کہا ٹھنڈ ہے؟ میرے جسم کا رواں رواں ایسے جل رہا ہے جیسے میرے اندر خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہو۔ وہ بولا تو لہجے میں شکستگی تھی۔ اس کی بات پر شنایا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اتنا مضبوط نظر آنے والا مرد جو کبھی بہکتا نہیں تھا، وہ آج کس کشمکش کا شکار تھا۔ تم ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے، وہ عام سی لڑکی جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتی ہے اور مجھے ایسے نظر انداز کرتی ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں، وہ عام سی لڑکی جس کی مسکراہٹ میرے سامنے آتی ہی غائب ہو جاتی ہے، تم نہیں جانتی اس وقت میرا دل کرتا ہے میں کہیں غائب ہو جاؤں۔ اس نے شنایا کی بات کاٹتے بے بسی سے کہا تھا۔ ماسیل؟ شنایا نے صدمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ عام سی لڑکی میرے لیے عام نہیں ہے شنایا۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ شنایا نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ جانے کتنے عرصے بعد اس نے شنایا کا نام پکارا تھا۔ آنسو جانے کب اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے تھے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عام سی لڑکی مجھے میری شناخت لوٹا سکتی ہے، لیکن اس عام سی لڑکی کو مجھ جیسے خاص شخص میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ شنایا کو لگا اگر وہ مزید اس کی باتیں سنے گی تو مر جائے گی۔ میں اس سے بات کروں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے نے مزید کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں، میں کسی تیسرے کو ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا شنایا، میں پھر سے نہیں ٹوٹنا چاہتا، میں پھر سے دل کے معاملے میں ہار نہیں سکتا۔ پھر سے؟ یہ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا محبت پھر سے ہو رہی تھی؟ کیا محبت ہو چکی تھی؟ کیا جو ہوئی وہ محبت تھی؟ کتنے ہی سوال تھے جو بادلوں کی گرج چمک میں کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔
اگلے دن وہ ذرا دیر سے انسٹیٹیوٹ پہنچی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی تو ماسیل کی خراب طبیعت کی خبر نے اس پہ دھماکہ کیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ کلاس لینے آیا تھا پر اسے فلو ہو چکا تھا اور بخار بھی بہت تیز تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن زیادہ دیر نہ بول پایا اور نہ کھڑا رہ پایا۔ مجبوراً اسے کلاس چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ماسیل نے کوئی کلاس چھوڑی تھی۔ یہ سنتے ہی ایما کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی تھی، جیسے اس کی وجہ سے سب ہوا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مارتھا نے آ کر بتایا تھا کہ اب ماسیل کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکا تھا، اسے ٹھنڈ لگ چکی تھی اور یہ پوری رات بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ سب سے پہلے روز اس کی عیادت کو پہنچی تھی۔ ایما کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ لان میں لگے پودوں سے وہ چھانٹ چھانٹ کر اچھے پھول توڑ کر لے گئی تھی، جبکہ ایما اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی مسلسل بے چینی کا شکار تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اسے یہاں جاب نہ کرنی پڑتی۔ اس نے مارتھا سے ماسیل کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ماسیل کا سامنا کرتی، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ روز چھٹی کے وقت تک غائب رہی تھی، جبکہ ایما اپنے آفس سے باہر نہیں نکلی۔ موسم پھر سے ابر آلود ہو چکا تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ گلاس ڈور کے اس پار وہ راہداریوں میں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی، جس میں نوجوان، جوان اور بوڑھے ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ سب اس کی عیادت کر رہے تھے، جبکہ وہ جیسے اپنی کرسی پر جم سی گئی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہ کبھی ماسیل کا نام نہ سن پائے، لیکن مجبوری کی پختہ زنجیروں نے اس کے قدم باندھے ہوئے تھے۔ اور پھر چھٹی سے 10 منٹ پہلے روز کسی جن کی طرح وارد ہوئی تھی۔ تم اتنی بے مروت ہوگی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس نے برا منہ بناتے کہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ مسٹر ماسیل کی طبیعت اتنی خراب ہے اور تم نے پوچھا تک نہیں، جانتی ہو تمہارا فرض بنتا ہے، تم ان کی امپلائی ہو، روز نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں تو امپلائی ہوں، غلام تو نہیں نا، جب ٹائم ملے گا چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے جواب دیا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ روز نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روز نے اس کی پیشانی چھوتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ایما ایسی نہیں تھی، پھر وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، میں سر درد کر رہا ہے، میں گھر جانے لگی ہوں، ایما نے اپنی پیشانی مسلتے کہا۔ اسے اپنے آدھے سر میں چبھن کا احساس ہوا تھا اور وہ جانتی تھی اسے مائیگرین اٹیک ہو رہا تھا اور اس وقت اس کے پاس دوا بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، اکٹھے چلیں گے، ابھی بہت بارش ہو رہی ہے تیز، روز نے سنجیدہ ہوتے جواب دیا۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، ایما نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے کہا۔ آف ٹائم ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بیگ لے آؤں، روز پریشانی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا بیگ اسٹوڈیو میں ہی رکھا تھا، جبکہ ایما بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ وہ رات دیر تلک جاگتی رہی تھی۔ روز اسٹوڈنٹس گروپ میں لگی ہوئی تھی، جہاں سبھی اس بات پر پریشان تھے کہ آخر ماسیل کو ہوا کیا تھا۔ ایک دن پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک اتنی طبیعت خراب کیسے ہو گئی؟ وہ روز کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، دوا لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب وہ چائے بنا کر لائی تھی، لیکن روز کی باتوں نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مزید ماسیل نامہ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے کمرے میں سانس نہیں لیا جا رہا تھا، یوں جیسے ایک دم ہی فضا سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا، نہ کسی اور کام میں۔ وہ اپنا کپ اٹھائے بالکنی میں آ گئی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی کی آمد تھی، اور 2 دنوں سے پڑنے والی تیز بارش نے موسم کو یکلخت ہی بدلا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر وہیں کھڑی عجیب و غریب سوچوں میں الجھی رہی، جب روز خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے اگر ایک شخص کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص بے سکون ہو تو اس شخص کو بھی سکون نہیں ملتا جو دوسرے کی بے سکونی کی وجہ ہوتا ہے۔ عام سے لہجے میں کی گئی بات ایما کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایما نے گڑبڑاتے پوچھا تھا۔ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو، وہ اب ایما کی طرف دیکھتے کہہ رہی تھی۔ بالکنی میں اندھیرا تھا، اندر سے آتی روشنی ان کے جسموں کو تو واضح کر رہی تھی، لیکن ان کی کیفیات کو نہ اجاگر کر پائی۔ ایما، مسٹر ماسیل ایک اچھے انسان ہے، جب تم پہلے دن ان سے ملی تب جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، تم انہیں نظر انداز مت کیا کرو۔ اگر وہ تمہاری نزدیک اہم نہیں ہے تو تم انہیں ویسے ہی ٹریٹ کرو نا جیسے عام لوگوں کو کرتی ہو، ان سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ ایما تو اس کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی روز ماسیل کے بارے میں اس کی سوچ کو اتنا جان گئی تھی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، اور یہ سب تم سے مسٹر ماسیل نے کہا؟ ایما کو بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ روز مسکرا دی۔ مسٹر ماسیل نے کچھ نہیں کہا، البتہ ان کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں۔ ایما کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی دیکھو تمہاری دوست میری کتنی بےزتی کرتی ہے۔ اللہ توبہ، میں نے کب بےزتی کی؟ وہ چڑ گئی۔ ایک انسان بیمار ہو اور آپ اس کی عیادت کو بھی نہ جاؤ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روز نے فوراً پوچھا تھا۔
اس وقت میرے اپنے سر میں درد تھا، ایما نے دوسری جانب دیکھتے کہا۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی تھی، یوں جیسے وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کو پڑھ لے گی۔ اس کی بات سن کر روز نے گہرا سانس لیا اور پھر نرم لہجے میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل سب سے پہلے جا کر تم مسٹر ماسیل کی طبیعت کا پوچھ لینا، ایک فارمیلٹی ہی صحیح، لیکن اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ روز تو کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وہ جانے کن تانوں بانوں میں الجھی وہیں کھڑی رہی۔ اگلے دن روز کی بات پر عمل کرتے وہ ماسیل کے آفس آ گئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ مارتھا نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھا، طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اسٹوڈیو کی پچھلی جانب ماسیل کا گھر تھا۔ ایما اب کشمکش میں پڑ گئی کہ وہ ماسیل کے رہائشی ایریا میں جائے یا نہ جائے۔ اس کی پریشانی شاید مارتھا بھانپ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ چلی جائیں، مسٹر ماسیل آپ کو لاؤنج میں ہی مل جائیں گے، اور ایما اس بات میں سر ہلاتی رہائشی ایریا کی جانب چل پڑی۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ماسیل لان میں بیٹھا تھا، سرخ ٹائلوں کی روش پہ چلتی وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سگریٹ جلائے دھواں فضا میں خارج کر رہا تھا، رف سے حلیے میں جانے کہاں گم تھا۔ ایما نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ وہ اسے باہر ہی مل گیا تھا۔ ماسیل کی نظر جیسی ایما پر پڑی، وہ حیران رہ گیا، شاید وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو سگریٹ پھینکتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کے قریب پہنچ کر ایما نے زبردستی مسکراتے پوچھا تھا۔ سگریٹ کی جو بو فضا میں تھی وہ اسے چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ ماسیل تو کچھ بول ہی نہ پایا، وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اچھا ہوں، خیال آنے پر وہ جیسے چونکا اور پھر دل سے مسکرا دیا۔ ویل، آپ آج جلدی آ گئیں، ابھی تو کلاس میں بھی کافی ٹائم ہے۔ وہ آج اسے تم نہیں آپ کہہ رہا تھا۔ میں یونیورسٹی سے جلدی فری ہو گئی تو سیدھا ادھر ہی آ گئی۔ ایما کی نظریں گیلی گھاس پر پڑے سگریٹ کے اس ٹکڑے پر جمی تھیں جو دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا۔ ماسیل اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ساختہ بولا تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو کسی لڑکے کے اسموکنگ کرنے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے پورا یقین سے کہا تھا، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے، میں مائیگرین پیشنٹ ہوں، اس کی ذرا سی اسمیل مجھے ہفتوں بیمار رکھ سکتی ہے۔ ایما کا انداز بالکل عام تھا، اس نے بس ایک بات کی تھی جبکہ ماسیل کو اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ جسے وہ اپنی ضرورت سمجھتا تھا وہ چیز سامنے کھڑی لڑکی کو اذیت دیتی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ کچھ بول نہ پایا، اس خاموشی کو ایما نے ہی توڑا۔ میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی اور اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کرنے بھی۔ جانے کتنی مشکلوں سے اس نے وہ جملہ ادا کیا تھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی مائیگرین ہے؟ ماسیل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کی نظریں اب ایما کی سوجی آنکھوں اور چہرے پر جمی تھیں۔ جی، شاید کل اٹیک ہوا تھا اور یہ 3 دن سے پہلے نہیں جاتا۔ اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ماسیل کے ہونٹ بھن چکے تھے۔ اوکے، ابھی آپ یہاں سے جائیں، میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ایما اس بات میں سر ہلاتی واپس آ گئی۔ ماسیل نے ایسا کیوں کہا تھا یہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مائیگرین کی تکلیف اسے کچھ سوچنے ہی نہیں دے سکتی تھی۔ پہلے کہا جاتا تھا اعصاب کا مرکز دل ہوتا ہے۔ جب ایک لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے واضح طور پر علم ہو گیا کہ اعصاب کا مرکز دماغ ہے، ایک پروفیسر نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ کریمونینی جو گلیو کے دوست تھے، انہوں نے گلیو کی ٹیلی اسکوپ دیکھنے سے انکار کر دیا کہ کہیں پرانے خیالات تبدیل ہو نہ جائیں۔ 1668 میں جوزف کینول جو نئے فلسفے پر لیکچر دے رہے تھے کہتے ہیں، میں اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا جب مجھے کسی پڑھے لکھے شخص سے اس چیز پر بحث کرنا پڑی کہ پرانا فلسفہ غلط ہے۔ جب میں نے اسے ٹیلی اسکوپ اور مائکروسکوپ سے دکھانے کی کوشش کی تو اس کا کہنا تھا کہ ان آلات کا کیا اعتبار، کیا معلوم کہ ان کا شیشہ سب کچھ تبدیل کر کے دکھا دیتا ہو۔ آج پھر وہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہا تھا۔ ایما اسٹوڈیو کی چند ضروری چیزوں کی لسٹ بنانے آئی تھی۔ وہ بظاہر اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اپنی پوری توجہ سے ماسیل کی باتیں سن رہی تھی جو اب کہہ رہا تھا، اور پتہ ہے آج کی دنیا میں بھی کچھ ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو نئے نظریوں پر بحث کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ نئے لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے لوگوں سے ملیں گے تو وہ اپنے ٹریک سے اتر جائیں گے۔ کیا ایسے لوگ بزدل نہیں ہوتے؟ صرف اس وجہ سے کسی انسان کو نظر انداز کرنا کہ اس سے بات کر کے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی یا آپ کے خیالات بدل جائیں گے، کیا یہ مناسب ہے؟ ایسا لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ماسیل بول رہا تھا اور ایما کو ایک لفظ نشتر کی طرح چپتا محسوس ہوا تھا۔ تو اس کے گریز کو وہ کیا سمجھا تھا؟ ایما کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا ماسیل کی نظریں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ یہ تو طے تھا وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ پہلے غم اور پھر غصے کی ایک لہر اس کی رگوں پے میں پھیل گئی۔ وہ جھٹکے سے ماسیل کی جانب مڑی تھی اور توقع کے عین مطابق وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کچھ بول رہے تھے پر سن کہاں رہی تھی، وہ خالی خالی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، کوئی کرارا سا جواب جسے سن کر ماسیل جل بھن کر راکھ ہو جائے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لبوں کو کھولا اور پھر بند کر لیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی۔ ماسیل کی نگاہوں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کی ساری دلچسپی معدوم پڑ گئی تھی۔ کلاس کے بعد
جب وہ باہر آیا تو وہ لان میں بنے چھوٹے سے سوئمنگ پول کے کنارے رکھے پتھر کے بینچ پر بیٹھی تھی جس میں رنگ برنگی پتخیں تیر رہی تھیں۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو کافی قدرتی بنا رکھا تھا، پیڑ پودے پرندے سب بھی جمع کر رکھے تھے۔ مجھے لگا تم بحث کرو گی، اس کے عقب سے آواز ابھری تھی۔ وہ پریشان سا اس کی پشت کو گھور رہا تھا، طبیعت ابھی سنبھلی نہیں تھی، بخار تھا اور فلو بھی گیا نہیں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بحث اپنے برابر کے لوگوں سے کی جاتی ہے، ایسے لوگوں سے نہیں جن کا لیول، جن کی دنیا ہی آپ سے الگ ہو۔ عام سے لہجے میں اس کا دیا گیا جواب ماسیل کو اندر تک چبھا تھا۔ اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا بستر پر گرے اور سال 6 مہینوں کے لیے سو جائے، کیونکہ پچھلی کئی راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ تو میں تمہارے لیول کا نہیں ہوں؟ سوال ابھرا تھا۔ نہیں، ایما کے برجستہ جواب پر وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، بس خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر وہ گہرا سانس لیتے آگے بڑھا اور فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت سخت دل اور بہت روڈ ہو تم۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا کچھ اور؟ ایما اس کے بیچارگی سے بولے گئے اس جملے پر مسکرا دی تھی۔ وہ بھی اس کی مسکراہٹ محسوس کر گیا تھا، تبھی خفگی سے بولا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے لڑکے کو اگر تم جیسی لڑکی کو امپریس کرنا ہو تو اسے سالوں لگ جائیں، بلکہ شاید ساری عمر۔ چہرے پر ناراضی تھی۔ ایما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، گہرے سیاہ بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، شیو تھوڑی بڑی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا اور اس کے نین نقش، وہ کہیں سے بھی مشرقی نہیں تھے۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ایما کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ بھلا آپ جیسے انسان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو امپریس کرے؟ لہجہ عام سا تھا، لیکن سوال ایسا تھا جس کا جواب ماسیل خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ادھم، بھلا آپ جیسے انسان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو امپریس کرے؟ لہجہ عام سا تھا، لیکن سوال ایسا تھا جس کا جواب ماسیل خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ماسیل بھی اب گردن موڑے ایما کو ہی دیکھ رہا تھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ماسیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، وہ لوگوں کو ان کے چہرے سے پڑھ لیتا تھا، آنکھوں میں جھانک کر اندر کا حال جان لیتا تھا، لیکن ایما کی آنکھیں سیاہ تھیں، سیاہ یعنی گھپ اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں وہ گم تو ہو سکتا تھا پر کچھ ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ اس کتنے غور سے دیکھنے پر ایما نے نظریں چرا لیں، وہ اب سامنے پول میں تیرتی رنگ برنگی بطخوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے سادہ سے لہجے میں بولے گئے جملے نے ماسیل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا، یعنی وہ جان گئی تھی ماسیل اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ایسے لوگ نہیں پسند جو اپنے جذبات چھپا کر رکھتے ہوں، ماسیل نے خفگی سے کہا۔ جو آپ اپنے جذبات عیاں کر دیں، ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ اسے سچ بتا رہی تھی، ایسے لوگ دل پھینک کہلائے جاتے ہیں۔ ماسیل نے اس کی بات کو غور سے سنا اور پھر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے کہا، سچے جذبے اپنا آپ ظاہر کرا دیتے ہیں، ایسے جذبے چھپائے نہیں چھپتے۔ میں بہت اوپن مائنڈڈ ہوں ایما، مجھے سالوں سے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اس لیے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں کہ کون لڑکی مجھے پسند کرتی ہے اور کون میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہے یا کون میرے ساتھ ایک حسین شام بتانا چاہتی ہے۔ ہاں، مجھے تلاش تھی ایسی لڑکی کی جو مجھے متاثر کر سکے، جسے دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ یہ صرف میرے لیے بنی ہے، اور اب میری یہ تلاش پوری ہو چکی ہے۔ آخری جملہ اس نے ایما کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے بولا تھا۔ اس کی بات پر ایما کا دل دھڑکا تھا، اس نے ماسیل کی آخری بات کو مکمل اگنور کیا تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ایما نے حیرانی سے ماسیل کو دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اب وہ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات جانچنا چاہ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اس کی بات پر غور کرتی رہی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ انہیں اتنے غور سے مت دیکھنا کہ تمہیں پسند آ جائیں، کیونکہ یہ انگیجڈ ہیں۔ اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے تھے، اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ عبدل، یہ نام فضاؤں میں گونج کر رہ گیا تھا۔ نہیں، محبت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی ماسیل نے اس کا جواب سن کر اپنی اٹکی سانس بحال کی تھی۔ دیٹس گریٹ، وہ بلا وجہ ہی خوش ہوا تھا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی یہی سوال؟ وہ اس کی خاموشی پر حیران تھا۔ لوگ تو اس سے یہ سوال سب سے پہلے کرتے تھے کہ ماسیل دبوت ساز نے کبھی کسی سے محبت کی تھی یا نہیں، لیکن وہ عجیب لڑکی جسے اس کی ذات سے جیسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہیں، ضرورت ہی نہیں، مجھے لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرسٹ کم ہی ہوتا ہے، وہ سادہ سے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہا، تم تو میرا نام تک نہیں جانتی۔ پھر کسی مسکان اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ ایما نے رک کر اسے دیکھا۔ ماسیل کے علاوہ اور کیا نام ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تعجب سے بولی۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، برجستہ جواب آیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ پہلا سوال تھا۔ ادھم، ابو ادھم، اور وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابو ادھم یعنی اسلامی نام، یعنی وہ مسلمان تھا؟ نہیں، وہ مسلمان تو نہیں لگتا تھا، اسے تو مسلمانوں سے نفرت تھی، پر پھر وہ ابو ادھم کیوں تھا؟ لیکن وہ ادھم لفظ پہ غور کرنا بھول گئی تھی۔ ادھم یعنی سیاہ،
اندھیرا، تاریکی، سیاہی یعنی موت۔ تمہیں کیا لگتا تھا مسٹر عبدل کہ تم بھاگ جاؤ گے، چھپ جاؤ گے اور ہیزل تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی؟ وہ قہربار نظریں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کل ہی اپنے ٹور سے واپس لوٹا تھا اور اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھرکتے جسم چاروں جانب گھوم رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سگریٹ پیتے عبدل کو چھو لگا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ہیزل یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں پسند، تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا قیمتی بیگ عبدل کو دے مارا تھا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اسے کچا چبا جانے کو تیار تھی، جبکہ عبدل کو اس کے رویے پر شوق تھا۔ اس کے دوست حیرانی سے کبھی عبدل تو کبھی ہیزل کو دیکھ رہے تھے۔ عبدل نے بیگ اٹھایا اور آگے بڑھ کر ہیزل کا بازو تھامتے اسے کھینچتے ہوئے باہر نکل آیا۔ چھوڑو مجھے جھوٹے انسان! ہیزل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ میڈم آپ ہوش میں نہیں ہیں، جائیں یہاں سے۔ اسے کلب سے باہر لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں مین روڈ پر کھڑے تھے۔ ہیزل کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ تم جاب شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، آخر کیوں؟ اتنے بزدل ہو کیا؟ وہ اپنے سامنے کھڑے عبدل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹی جینس اور ٹی شرٹ پر وہ اپنے عجیب و غریب کٹنگ والے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا سرد تھا، نہ کوئی غصہ نہ کوئی پریشانی۔ وہ سرد نگاہوں سے ہیزل کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت نک سک سے تیار یقیناً کسی شوٹ سے واپس آئی تھی۔ اچانک ہی ٹور کا پلان بن گیا تھا، وہ نظریں چراتے بولا تھا۔ اچھا تو پھر شالی کو انکار کیوں کیا؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ شالی کے نام پر عبدل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کل صبح 10 بجے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت جان چھڑانے کا یہی بہانہ ملا تھا۔ 10 بجے نہیں، 8 بجے تمہارے باپ کی نوکرنی ہو جو تمہارا انتظار کروں گی، سمجھ آ گئی نا؟ اس کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے، عبدل نے گہرا سانس لیتے کہا۔ 8 بجے یاد سے، نہیں تو تمہارے اس گھونسلے میں آگ لگا دوں گی۔ اس کے بالوں کی جانب اشارہ کرتے واپس پلٹ گئی۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز زبری اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہ فراٹے بھرتی جا چکی تھی۔ گھونسلہ؟ اوہ مائی گاڈ! عبدل نے بے ساختہ اپنے بالوں کو چھوا تھا اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک ہیزل کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وہ انگشت شہادت کو آیت کے نیچے حرکت دیتی غور سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آیت 2۔ اس کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ اسے اندھیرا نہیں پسند تھا، اسے رات کی سیاہی سے خوف آتا تھا۔ پھر یہ اللہ کا کلام کیسے خوفناک دن کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ آیت 3۔ اسے تو ٹی وی میں بھی لاوا اگلتے پہاڑ دیکھ کر بے چینی ہونے لگتی تھی۔ پھر یہ کیسا دن تھا۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ آیت 4۔ عرب میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہیں، اور اس دن ایسا عالم ہوگا کہ کسی کو بھی ان قیمتی اونٹنیوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی گھوم رہی ہوں گی۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت 5۔ وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ آیت 6۔ وہ اٹکی، اس کا ہاتھ رکا تھا، اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس نے دوبارہ آیت کو پڑھا۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، پھر یہ خود کیسے بھڑک یا دہک سکتا ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے قرآن پاک کو عزت و تکریم سے بند کیا، اسے طاق پر رکھا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک شخص تھا جو اس کے سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس نے مسٹر گرے کے نام سے پیج سرچ کیا اور پھر اپنا سوال چھوڑ دیا۔ پوری دنیا جانتی تھی روحان جبیل اب نہیں رہا تھا۔ اسے کافی عرصے سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جانے یہ کون شخص تھا جو اس کے ہر سوال کا بالکل ویسے ہی جواب دیتا تھا جیسے روحان جبیل دنیا کو قائل کر لیتا تھا۔ اس سے وہ اکاؤنٹ سجیشن میں شو ہوا تھا اور وہ واحد شخص تھا جسے ایما نے فالو کیا تھا۔ اس کی باتیں اچھی ہوتی تھیں، اس سے کوئی بھی سوال کیا جاتا وہ ہمیشہ جواب دیتا تھا۔ سوال کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کا میسج پڑھ لیا گیا تھا اور پھر کچھ سیکنڈز میں ہی اسے نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ میسج دیکھا۔ کیا آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ جی ہوں، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھیں، جانے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ مسٹر گرے کے نام پر اس کے ذہن میں خاکہ ابھرتا تھا۔ تصور کے پردے پر ایک عکس جھلمل کرنے لگتا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، سیاہ شال کندھوں پر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے کسی کتاب کی ورقردانی کرتا وہ شخص جانے کہاں سے آ جاتا تھا۔ پانی یعنی واٹر کا فارمولہ آتا ہے آپ کو؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔ جی، اس نے الجھتے ہوئے ٹائپ کیا، H2O۔ بالکل ٹھیک، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے بنتا ہے۔ ہائیڈروجن آتش گیر یعنی فلیمیبل ہے، جبکہ آکسیجن آتش گیر نہیں ہے، لیکن یہ آگ کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اس دن جب ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو پانی میں موجود یہ ہائیڈروجن الگ ہو کر بھڑک اٹھے گی اور آکسیجن اسے بھڑکنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور یوں سمندر دہک جائیں گے۔ وہ فقط چہرہ لیے اسکرین پر موجود اس کے بھیجے گئے میسج کو پڑھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، وہ بیٹھی رہ گئی تھی، بھلا وہ یہ کیوں نہ سوچ پائی۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو ماسیل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا، جسے اس نے ادھم کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ اس نے اچنبھے سے فون کو دیکھا، رات کے اس پہر ماسیل کی کال۔ اسے حیرت ہوئی، پھر وہ بیڈ سے اتر کر بالکنی میں آ گئی۔ فون کان سے لگایا تو اس کی آواز ابھری تھی۔ شکر ہے تم نے فون اٹھایا، مجھے لگا تھا بلاک ہی کر دو گے۔ اس کا انداز ایسا تھا، ایما کے لبوں پر مسکان ابھری۔ ویل آئیڈیا اچھا ہے، ویسے بھی جو لوگ مجھے تنگ کریں میں انہیں بلاک کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تو مجھے بلاک کر دو گی؟ سیریسلی؟ اسے جیسے صدمہ لگا۔ مسٹر ماسیل کو نہیں، لیکن ادھم کو کر سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی، لیکن انداز چڑھانے والا تھا۔ ویٹ، ابھی کیا کہا تم نے؟ میرا نام لیا، پھر سے کہنا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ تم نے ابھی میرا نام لیا، ادھم کہا نا؟ اسے جیسے یقین نہ ہوا تھا۔ ہاں آپ ادھم ہی ہیں تو آپ کو ادھم ہی کہا جائے گا نا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا نام اتنا اچھا لگا، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا میرا کوئی نام بھی ہے۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ ایما الجھ کر رہ گئی تھی۔ عجیب شخص تھا وہ، کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا، شکل و صورت، اچھی شخصیت، پیسہ اور شہرت۔ لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اس کے ایک آٹوگراف کے لیے لڑکیاں سالوں انتظار کرتی تھیں۔ وہ اپنی اہمیت اچھے سے جانتا تھا۔ ایما نے کبھی اسے لڑکیوں کی جانب راغب ہوتے نہیں پایا تھا، اس کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ پھر کیوں وہ ایما کو اتنی اہمیت دے رہا تھا؟ کیوں وہ اس کا محتاج تھا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سوال سن کر دوسری جانب خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ ماسیل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اس کی صاف گوئی پر ایما ساکت رہ گئی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا اور چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے ہرگز اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ماسیل وہ شخص تھا جس میں ہزار برائیاں تھیں پر ایک اچھائی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچ بولتا تھا۔ اسے جھوٹ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، اور سچ بولنے والا انسان ہماری اس انسانی دنیا میں مس فٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل ویسی جیسے وہ ہوا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ بے چین ہوا تھا۔ اتنی جلدی چاہت کیسے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میں دیر نہیں کر سکتا، جذبات کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ پر میں ہی کیوں؟ کمزور سا سوال ابھرا تھا۔ کیونکہ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں نے خود کو کہیں کھو دیا ہے، مجھے خود کی تلاش ہے۔ آپ تو ماسیل ہیں ادھم، میں عام انسان ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ماسیل کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو، تم سب سے الگ ہو، اور میں جانتا ہوں صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ انسان اپنی مدد آپ ہی کر سکتا ہے، اور جب تلاش خود کی ہو تو کوئی تیسرا کام نہیں آتا۔ اب اس کا لہجہ ہموار ہوا تھا۔ ہاں پر سنا ہے محبت سب کچھ کر سکتی ہے۔ بات اب محبت پر آ گئی تھی اور ایما کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا تھا۔ ایمان خیر خیریت سے اپنے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ اس کی روم میٹ کا نام یشما گل تھا۔ وہ پاکستان سے تھی لیکن کرسچن تھی۔ ایمان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی تو اسے سمجھنے والا تھا، بلکہ کوئی تو اس کے ملک سے تھا۔ اس کی توقع کے برعکس کمرہ نہایت گندا تھا۔ جگہ جگہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور دیوار میں الماری نصب تھی۔ وہ بری طرح سے تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنے گندے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کل اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ 2 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد اس نے کمرے کو رہنے کے قابل بنا ہی لیا تھا۔ اس نے یشما کی چیزوں کو نہیں چھیڑا تھا، البتہ اپنے بیڈ سے اس کے کپڑے اور چیزیں اٹھا کر سائڈ پہ رکھتی تھی۔ وہ ابھی یشما کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ تھی، لیکن اکثر لڑکیوں کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے، یہ وہ جانتی تھی۔ کمرہ تھوڑا صاف ہوا تو اس نے اپنا سامان اپنے کبرڈ میں رکھا اور تھک ہار کر بیڈ پر گر گئی۔ ایک لمبی بڑی سی سیاہ گاڑی سرخ ٹائلوں والے پورچ میں آ کر رکی۔ دائمہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ حویلی میں معمول کے مطابق خاموشی تھی، لیکن جب سے وہ آیا تھا یہ خاموشی کافی کم ہو چکی تھی۔ پر آج پھر سے کہیں وہ چلا تو نہیں گیا؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اپنی ہی سوچوں کی نفی کی اور لاؤنج میں آ کر چاروں جانب نظریں دوڑانے لگی۔ دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہ کسی کو دیکھنے کی منتظر تھیں۔ لاؤنج میں بھی غیر معمولی خاموشی چھائی تھی جو اس کے آنے کے بعد ٹوٹ چکی تھی، لیکن آج پھر وہی خاموشی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دماغ جو کہہ رہا تھا، دل اسے سننے کو قاصر تھا۔ چلا گیا وہ؟ بائیں جانب سے آواز ابھری تھی۔ اس نے جھٹکے سے چہرے کا رخ موڑا۔ سید جبیل تھکے تھکے سے کھڑے تھے۔ وہ ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ چلا گیا؟ ایسے کیسے چلا گیا؟ میں نے روکا تھا، منع کیا تھا۔
اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلی پل اس کی سنہری آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی لاؤنج میں بڑے صوفوں کی جانب بڑھی اور پھر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی صرف اس کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ دائمہ کو دلی افسوس ہوا تھا۔ وہ شخص اس کا بچپن کا منگیتر تھا، وہ اس پر مرتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ اس سے اتنا گریز کرتا تھا۔ تو ثابت ہوا دائمہ جبیل کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ اہمیت تو ہے، شاید اسے ضروری کام تھا اس لیے رک نہیں پایا۔ سید جبیل نے اس کی صفائی پیش کی تھی۔ آپ تو اسی کی طرفداری کریں گے؟ آنسو کنپٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ دراز قد لڑکی اپنے بچپن کے منگیتر اور محبوب کی بے رخی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تمہارا ہی ہے دائمہ بیٹی، اور تمہارا ہی رہے گا۔ سید جبیل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ یک طرفہ محبتیں شاید کبھی منزل کو نہیں پہنچتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سید جبیل اسے ہی دیکھ رہے تھے جو اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آج رات وہ پھر اس کی بے رخی پر کھل کر آنسو بہانے والی تھی۔ یشما رات دیر سے واپس آئی تھی۔ جیسا ایمان نے سوچا تھا اس کے بارے میں وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے قد کی انتہائی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کی رنگت بھی تھوڑی دبتی ہوئی سی تھی، لیکن وہ ماڈرن تھی، فیشنیبل تھی۔ اس نے بال ڈائی کروا رکھے تھے، اس کے ابرو کمانوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک ایمان کو دیکھا۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ ایمان اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی۔ اس کے بال ٹاول میں لپٹے تھے، وہ بھی بدلے میں مسکرا دی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میں کافی بور ہو گئی تھی، ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ کمرے میں الگ سے کوئی کرسی یا صوفہ نہیں تھا، ایک ہی بیڈ تھا جس پر وہ بیٹھ سکتے تھے یا لیٹ سکتے تھے۔ میں آفس تھی، اسی ٹائم آتی ہوں روزانہ، یشما نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اس سے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ آفس سے آئی تھی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا تھا؟ پر وہ تو اسٹوڈنٹ تھی نا۔ او ہاں، یہاں تو اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جاب کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے خرچہ خود اٹھا سکیں۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، بول نہ پائی۔ ویسے بھی وہ زیادہ سوشل نہیں تھی، تبھی جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے باہر نکل کر ہاسٹل نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی حالت تھی، گھر کی بے پناہ یاد آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا دل ڈوب گیا تھا، اعصاب جیسے چٹخ گئے تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی پر سویا نہیں جا رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ یشما نے آتے ہی کھانا آرڈر کیا تھا اور پھر اس نے ایمان سے اس کی ڈگری کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایمان کو اس نے بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ جاب کر رہی تھی جس سے وہ اچھا خاصا کما رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ایمان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ فون پر لگ گئی تو ایمان نے لائٹ آف کر کے سونا بہتر سمجھا تھا۔ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا، وہ پہلے ہی لیٹ تھی اور یونیورسٹی کے ماحول کا سوچ سوچ کر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لیکن اس نے اس بات کا شکر کیا تھا کہ اس کی روم میٹ نہ صرف پاکستان سے تھی بلکہ وہ نیچر کی بھی اچھی تھی۔ اس کے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، چنانچہ کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں، اور میں نے بالکل ٹھیک سنا تھا۔ میں بالکل اپنی ماں جیسی ہوں مسٹر جبیل۔ وہ نہ ماں کے لیے لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر چمکتی اس کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں نے ایسی ایک شخص سے زندگی بھر محبت کی جو اسے نہیں چاہتا تھا، اور میں محبت کرنے میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میں بالکل ویسی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ لیکن میری ماں ایک صابر خاتون تھی، وہ بڑے ظرف کی مالک تھیں جنہوں نے اپنی محبت کو کبھی حاصل کرنے کی تمنا نہیں کی، لیکن میں اس عادت میں ان پر نہیں گئی۔ میرا اتنا ظرف نہیں کہ اپنی محبت کسی کو سونپ سکوں، اور پھر اس انسان کو تو بالکل بھی نہیں جو بچپن سے میرا ہے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، ماہین ہمدانی جو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہتھیلی سے اپنے آنسو رگڑ لیے تھے۔ اسکرین پہ ابھرتا اس شخص کا سراپا بے انتہا دلکش تھا۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں وہ سیاہ چادر کندھوں پر ڈالے اپنی اسی خاندانی بڑی سی کرسی پر براجمان تھا، اور اس کے پیچھے دیوار پر تھوڑا سا اوپر ایک تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں جو شخص تھا وہ بھی اس کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اسی تصویر کو کاپی کرتے ہوئے اپنی تصویر بنوائی تھی۔ ہاں، وہ ہشام جبیل جیسا دکھتا تھا، وہ ہشام جبیل جیسا ہی تھا، وہی ہشام جبیل جو ماہین ہمدان کو کچھ نہیں دے پایا تھا، اور یہ شخص بھی بالکل ویسا ہی تھا جو اسے نظر انداز کرتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہشام جبیل ماہین ہمدان کو کرتا تھا۔ لیکن نہ تو وہ ماہین ہمدان تھی اور نہ وہ شخص ہشام جبیل تھا۔ وقت بدل چکا تھا، وہ ماضی کی کہانی کو ہرگز دہرانے نہیں دے سکتی تھی۔ ایما اگلے دن انسٹیٹیوٹ نہیں جا پائی تھی، اسے تیز بخار تھا۔ روز بھی 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی تھی، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وسیل ایما کے نہ آنے پر پریشان ہو گیا تھا۔ ایما کا بخار اور فلو سے برا حال تھا، اور یہ سب روز کی مہربانی تھی۔ اس کے کہنے پر ایما نے آئس کریم کھائی تھی۔ موسم تو پہلے ہی بدل رہا تھا، بدلتے موسم اور آئس کریم جلدی اثر کیا، اور ایما اپنا گلا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دل ہی دل میں روز کو کوس رہی تھی جس کے اصرار کرنے پر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔
تم بہت نازک ہو، مجھے اتنی نازک لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے انکار کرنے پر روز ہمیشہ یہی طعنہ دیتی تھی اور ایما کو مجبوراً آئس کریم کھانی پڑی تھی۔ وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے نہ باہر جا سکی اور نہ کوئی میڈیسن لے سکی۔ بخار کی وجہ سے غنودگی طاری تھی اور بے ہوشوں کی طرح وہ سوتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ دوسری جانب ماسیل اس کے فون نہ اٹھانے اور غائب ہونے پر لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اٹھ کر کسی طرح ایما کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا اور نہ روز فون اٹھا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی کن پٹیاں جیسے سلگ اٹھی تھیں۔ شنایا آج کافی دنوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی لیکن جانتی تھی وہ اسے منانے والا نہیں تھا، اس لیے خود ہی مان گئی تھی۔ لیکن دراصل وہ ایما کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو ماسیل کے دل کے بند دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن ایما کے آنے پر ماسیل کی جو حالت تھی وہ اس پہ کڑ رہی تھی۔ نمی دے کر جو مٹی کو مسلسل گوندتے ہو تم، بتاؤ کیا بناؤ گے؟ کوئی کوسا، کوئی مورت یا پھر محبوب کی صورت؟ سخنور ہوں، کہو تو مشورہ ایک دوں، یہ گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ یہاں مٹی کی مورت کی اگر آنکھیں بناؤ گے تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زبان اس کی تو ترشی جھیل پاؤ گے۔ اگر جو دل بنایا تو ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے ہی مانگے گی۔ عطائے خلعت احمر اسے خود سر بنا دے گی۔ وہاں اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنایا خدا خود کو ہی سمجھے گی۔ ابھی بھی وقت ہے مانو، ارادہ ملتوی کر دو، اسے مٹی ہی رہنے دو۔ کوئی کام ہوگا اسے اس لیے نہیں آئی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو ماسیل؟ جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ کتنا بھی جل لیتی، کڑ لیتی یا تڑپ لیتی، ماسیل پر اس کا اثر تو ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے تو ایما کا بت اپنے دل میں سجا لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر اسے مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ خفا تھا، پریشان بھی۔ کاش کہ تم اتنی پرواہ میری کرتے۔ شنایا بس سوچ ہی پائی تھی۔ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں 100 کام ہوتے ہیں ماسیل، اب وہ ہر کام کی رپورٹ تمہیں تو نہیں دے سکتی نا۔ شنایا نے جیسے اس پہ طنز کیا تھا، پر ماسیل اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اس کا طنز بھی نظر انداز کر گیا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پر کیوں؟ وہ تم سے ناراض کیوں ہوگی؟ شنایا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کیونکہ میں نے اسے کہا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ کتنے آرام سے کہہ دیا تھا ماسیل نے یہ سب۔ شنایا کا دل جیسے کچلا گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی جو اضطراب کی کیفیت میں بار بار ایما کو فون کر رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، بالآخر شنایا کو خود ہی سنبھلنا پڑا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر کھینچتے ہوئے کہا، تو اسے خوش ہونا چاہیے، بنا کسی محنت کے ماسیل اسے مل رہا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ پائی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ہاں میں اسے ایسے ہی مل رہا ہوں جیسے ردی کی پرانی ٹوکری سے کسی کو پرانا صحیفہ مل جائے۔ وہ جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میری ریاضت کیسے نظر نہ آئی تمہیں ماسیل؟ اس کی نم آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں، لیکن وہ کب اس کی جانب متوجہ تھا؟ اس کا سارا دھیان اس کا رواں رواں فون کی جانب تھا۔ فون اٹھاؤ ایما، وہ بے چینی سے اٹھ کر چلا گیا۔ سنو، جب تم مجھے ڈھونڈنے آؤ گے تو میں تمہیں یہیں ملوں گی، آسمان پہ تیرتے بادلوں میں، نرم گھاس پہ گرتی اوس کی قطروں میں، اندھیری رات میں گرتی بارش کی بوندوں میں، کچی پگ ڈنڈی پہ نظر آتے قدموں کے نشانوں میں، یا پھر بھر بھری مٹی تلے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ اسے ملی تو تھی پر اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ نہ اسے آسمان پر تیرتے بادلوں میں ملی تھی، نہ نرم گھاس پر، نہ بارش کی بوندوں میں۔ ہاں البتہ وہ اسے ملی تھی ایک بھر بھری مٹی بن کر۔ وہ اسے ملی تھی ایک پاگل خانے میں قید۔ ہاں اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بہت کچھ سمجھ آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ اس میں 3 ہی زمانے چل رہے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ پریزنٹ تو خیر نہ ہی سمجھیں، یہ جو کہانی بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ ماسیل اور ایما والی، مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے پریزنٹ بنایا ہوا ہے، اور جو بچپن والی کوئی ایک بچے کی بات ہو جاتی ہے تو وہ شاید بہت پاسٹ ہے، اور جو اب آگے کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی پاگل ہو چکا ہے، اور کوئی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی لڑکی اس کو جاننا چاہ رہی ہے، شاید وہ فیوچر ہے نا۔ اور مجھے لگتا ہے وہ جو پاگل ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کو شاید عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے، وہ اس کی پکچر دیکھتی ہے تو، اور عبداللہ میرے خیال سے وہ جو آر جے کا بیٹا ہے، اور مجھے لگتا ہے ماسیل بھی اس کا بھائی ہے۔ اوکے، ابو کی کال آ رہی ہے، ویٹ۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ، اچھا یہاں پر نا آپ کو پتہ ہے کہ ہشام والا جو قصہ تھا، ہشام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہشام کا جو ستیلا بھائی ہوتا ہے اس سے شادی ہو جاتی ہے ماہین کی، ماہین ہی نام ہوتا ہے نا، ماہین ہمدان ہے نا،
شاید میں بھول تو نہیں گئی، ماہی ماہی اسے کہتے ہیں. تو وہ اس کی بیٹی ہے ادینہ. ادینہ نام تھا نا، کیا نام تھا، دائمہ. ہاں تو اتنے ناولز پڑھے، اتنے سارے نام ہیں، میں ان کو مکس کر دیتی ہوں. تو جو دائمہ ہے اس کی اپنے چچا زاد سے جو کہ عبداللہ ہے، اس سے کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. اور عبداللہ جو ہے میرے خیال سے یہ بھی پریزنٹ ہی ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، ہیزل میں انٹرسٹڈ تو خیر نہیں ہے، بس اس کے پاس جاب کر رہا ہے اور اس کو ہیزل اچھی لگی ہے. اور میرے خیال سے جو اس کو خواب آتے ہیں اس میں ایمان ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بیگ پہ RJ ہوتا ہے. اور شالی بھی پتہ نہیں وہ کیا تھی، بہت سارے یار کریکٹرز ہیں، کنفیوز ہو رہی ہوں میں. تو جب تک کلیئر نہیں ہوتا تب تک تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہو جائے گا نا، اتنی کیا جلدی ہے نا. تو ماسیل کی بھی فی الحال تو محبتیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. نہیں، اس کا نام پھر وہی ہے، ادھم. وہ اس کا بھائی ہوگا عبداللہ کا، شاید نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر مجھے لگتا ہے وہی ہوگا، کیونکہ اس سے مین کریکٹر والی وائب آتی ہے ماسیل سے اور عبداللہ سے بھی. تو شاید یہ دونوں بھائی ہوں اور RJ کے بیٹے ہوں. تو وہ کہتی ہے میرا نام ایمان نہیں، ایمان ہے، لیکن وہ تو بنت عبداللہ ہے پھر، لیکن اس کے بابا کا نام تو روحان. اچھا وہ تو اس کی تھوڑی نا بیٹی ہے. RJ کے بچے تو دوسرے ہیں. اس کی تو ابھی اماں کا نہیں پتہ، اس کے تو ابا کا فی الحال نہیں پتہ. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. خیر جی، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو کر لی سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.